السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط ہونے کے بعد، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ جوڑا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ینقضون، نون قاف ضاد، اور اسی طرح میثاقہ واو سا قاف، اس کا حروف اصلیہ ہے، یقطعون قاف تو عین ہے، یوصل واو صاد لام ہے، یفسدون فا سین دال ہے، خاسرون خا سین را۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فاسقین کی نمایاں علامتیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں، یعنی جس طرح اس صورت کے آغاز میں متقین کی صفات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اسی طرح یہاں فاسقین کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کیا گیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ کون سا عہد ہے جسے یہ توڑتے ہیں، اور وہ کون سا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جوڑنے کا حکم دیا اور یہ کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ایک تو وہ عہد ہو سکتا ہے جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے لیا تھا، سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ الستُ بربکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اس عہد کو توڑتا ہے، یا اس عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو ہر مومن ایمان قبول کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے ساتھ کرتا ہے، جب وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی کی بندگی کروں گا اور اسی کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جو ہے وہ جھکاؤں گا، کیونکہ ایک مسلمان جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، اس کے سوا کسی اور کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح وہ اپنے مال و دولت میں تصرف، اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال، اپنی قلبی اور دماغی صلاحیتوں سے خدمت بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہیں لے سکتا۔ جس طرح انفرادی طور پر اللہ کا بندہ ہے، اسی طرح وہ معاشرتی زندگی میں بھی ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، وہ اس کی بندگی کے عہد میں بندھا ہوا ہے، یعنی جہاں بھی ہوگا، خواہ وہ جلوت میں ہو خلوت میں ہو، تو اللہ کی وہ بندگی کے عہد میں بندھا ہوا ہے۔ تو جہاں بھی بندگی اور اطاعت کا یہ عہد ٹوٹتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہیں جو ہے فسق کا ارتکاب، نافرمانی کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے۔ فاسق لوگوں کی ایک اور وصف کی نشاندہی کی گئی کہ وہ ہر رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ کاٹتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جوڑا جائے، یعنی اہل فسق تمام ہی رشتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فاسق وہ لوگ ہیں کہ ہر اس رشتے کو کاٹتے ہیں جسے اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسعت ہے کہ دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک یہ پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے میاں بیوی کے تمام تر تعلقات کا دار و مدار اس عہد کی پابندی پر ہے جو نکاح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے سے باندھا ہوتا ہے، پھر اولاد کا وجود، ان کی تعلیم و تربیت کا تمام تر دار و مدار اس بات پر ہے کہ ماں باپ اپنے عہد و پیمان کی پابندی کرتے ہوئے اولاد کی ذمہ داریوں کا بوجھ کہاں تک اٹھاتے ہیں۔
اسی پر گھر کی سلامتی کا دار و مدار ہے۔ پھر گھر کی سلامتی جو ہے وہ خاندان کی سلامتی کی بنیاد بنتی ہے، خاندان سے جو ہے پھر وہ معاشرے بنتے ہیں۔ تو جہاں جہاں یہ عہدوں کی پاسداری نہیں کی جائے گی تو وہاں وہاں جو ہے وہ فساد برپا جو ہے نا لازمی ہے۔ جب بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان تعلقات ختم ہوتے ہیں، جب انسان اور انسانوں کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، تو جیسے ہی یہ عہد ٹوٹتے ہیں ویسے ویسے یہ زمین میں فساد جو ہے وہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے عہد کے ساتھ انسانیت کے تعلقات کو اچھی طرح سے اجاگر کیا ہے، اسی سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن آج معمولی سی اسے سمجھا جاتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید جو ہے نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جب اس سے رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے رشتہ داری جو ہے وہ قائم کرتا ہوں، ملاتا ہوں، اور وہ مجھ سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میں ان سے احسان کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں ان سے نرمی سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو یہ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے جہاں اپنے عہد کا ذکر کیا وہاں رشتہ داری کو جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا، تو اس میں کتنی زیادہ وعید ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنے حقوق کی ذمہ داری کو ہم نبھا سکیں، اللہ کے حقوق اللہ کو نبھا سکیں، وہاں ہم حقوق العباد کو بھی نبھائیں، اور ہمارے دلوں میں جو ہے رحم دلی ڈال دے اور نرمی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خاتمہ بالایمان۔